أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 495 ہے، 495. سورہ مائدہ کی 4 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 83، 84، 85 اور 86، 83 to 86. لفظی ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں ما انزلا جو نازل کیا گیا الی الرسول رسول کی طرف ترا آپ دیکھتے ہیں اعینہم ان کی آنکھوں کو کہ تفیض بہتی ہیں من الدمع آنسوؤں سے مما اس وجہ سے کہ عرفوا انہوں نے پہچان لیا من الحق حق بات کو یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار آمنا ہم ایمان لے آئے فاکتبنا چنانچہ آپ لکھ دیجئے مع الشاہدین شہادت دینے والوں کے ساتھ وما لنا اور کیا ہے ہمیں کہ لا نؤمن کہ ہم ایمان نہ لائیں باللہ اللہ پر وما اور اس پر جو جاءنا ہمارے پاس آئے من الحق حق میں سے ونطمع اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان یدخلنا کہ ہمیں داخل کرے گا ربنا ہمارا پروردگار مع القوم الصالحین قوم صالحین کے ساتھ فَأَثَابَهُمْ پھر بدلے میں دے گا ان کو اللہ بما اس وجہ سے کہ قالوا انہوں نے کہا جنات بدلے میں دے گے باغات تجری کے بہتی ہیں من تحتیا کہ ان کے نیچے الانہار نہریں خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں وذالک اور یہ جزاء المحسنین نیکی کرنے والوں کی جزا ہے والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو اولئک یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الجحیم دوزخ والے ہیں. ترجمہ ان 4 آیتوں کا یوں ہے اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو اس پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا اور یہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو تم ہم کو ماننے والوں میں لکھ دیجئے اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. پھر اللہ نے ان کو اس کہنے کے سبب بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہے. ان 4 آیتوں میں بزرگان محترم 7 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات وہ لوگ
جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا۔ دوسری بات، اور یہ لوگ یوں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، آپ ہم کو ماننے والوں میں لکھ لیجئے۔ تیسری بات، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ایمان نہ لائیں۔ چوتھی بات، اور ہم سب اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرمائے گا۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باپ انہیں ثواب میں دے دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ انہیں ہمیشہ رہیں گے۔ چھٹویں بات، اور یہ اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ ساتویں بات، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ قرآن مجید آسمانی آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر پر نازل ہوئی۔ اس کتاب الہی کی سچائی اور حقانیت کی تاثیر دلوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے، اور دل کی یہ انقلابی کیفیت آنکھوں سے آنسو برساتی ہے۔ جب دلوں میں ایمان کی لہر دوڑتی ہے تو وہ آنکھوں کو نم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ایسا پر اثر ہوتا ہے کہ اس سے دل لرز جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا۔ مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دلوں میں موجود ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اس آیت میں اسی کیفیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول عربی پر نازل کی گئی تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ جن کے دلوں میں بجائے ایمان کے کفر رچ بس جاتا ہے، شرک رچ بس جاتا ہے۔ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے دلوں میں کفر بڑھ جاتا ہے اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ایسے بدترین لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کے تقدس اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے اور خاموش رہ کر سنا جائے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں یہی ہدایت دی گئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم غور سے اس قرآن مجید کو سنو، وَأَنصِتُوا، باتوں میں مت لگ جاؤ، خاموش رہو۔ وحی ربانی کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مقدس وادی میں تورات دینے کے لیے بلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جس چیز کی وحی آپ کو کی جا رہی ہے اس کو آپ غور سے سنیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی آیتوں کو غور سے سنا جائے گا۔ بے توجہی، کاہلی، لاپرواہی اور سستی کے ساتھ قرآن مجید کا سننا ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بری بات ہے، گستاخی اور بے ادبی ہے۔ قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے اس تصور کے ساتھ پڑھا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید کو جب سنا جائے اس احساس کے ساتھ سنا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کو میں سن رہا ہوں۔ تو اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جانب رجوع کریں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہو، اللہ ہی سے مانگیں، اس سے اپنی حالت بیان کریں، اسی سے اپنی امیدیں لگائے رہیں، وہی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اور بھلائی عطا فرمانے والا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب استقبال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ جینے کی اور اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔